السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ حیدرآباد اسکول سے لاپتہ کم عمر لڑکی کی نعش تالاب سے دستیاب۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر تقریباً 1 کلو سونا پکڑا گیا۔ برقی چوری کرنے 18 سال قید کی سزا سنانے پر سپریم کورٹ ہوئی برہم۔ اور میڈیکل کی بہترین یونیورسٹیز میں سعودی عرب کی 2 جامعات شامل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بی آر ایس کے رکن اسمبلی پائلٹ روہت ریڈی کو نوٹس جاری کی ہے۔ روہت ریڈی تانڈور اسمبلی حلقے سے بی آر ایس پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بنگلور ڈرگس معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انہیں نوٹس جاری کی ہے اور 19 دسمبر کو پوچھ تاچھ کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔ تاہم روہت ریڈی نے یہ واضح نہیں کیا کہ کیس کے سلسلے میں کس کو نوٹس دیا گیا ہے۔ روہت ریڈی نے صرف اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں نوٹس موصول ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایم ایل اے روہت ریڈی کے ساتھ ساتھ تیلگو فلم کی اداکارہ رکول پریت سنگھ کو بھی ای ڈی نے نوٹس دیا ہے۔ حیدرآباد میں پراسرار طور پر اسکول سے لاپتہ ہونے والی لڑکی کی نعش تالاب سے دستیاب ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں رہنے والی 10 سالہ لڑکی اندو مقامی اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ کل وہ حسب معمول اسکول کے لیے روانہ ہوئی اور پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی۔ آج لڑکی کی نعش قریبی تالاب سے مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لڑکی کے جسم پر زخموں کے نشانات پائے گئے۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ 6 ماہ قبل لاری کے ذریعے گانجا منتقل کیے جانے والے 2 ملزمین کو آرمور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ آرمور اے سی پی پربھاکر راؤ نے آرمور پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ جاریہ سال 16 جون کو مورتاڑ منڈل ڈونکل چوراہے پر ریاست راجستھان کی ایک لاری کا بریک فیل ہو جانے کے باعث سڑک پر پارک کی گئی تھی۔ اس دوران ایک کار پیچھے کی سمت سے اس لاری سے ٹکرا جانے کے باعث کار میں سوار 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے مقامی حادثے پر پہنچ کر شک کی بنیاد پر لاری کے کیبن کی تلاشی لیے جانے پر 220.32 کلو گانجا اور ایک چاقو برآمد کیا۔ پولیس کے پہنچنے پر ارجن پنوار مہورون سنگھ یادو وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ اے سی پی نے بتایا کہ لاری اور گانجے کو ضبط کرتے ہوئے اسے عدالت میں جمع کرایا گیا۔ عدالت سے لاری حاصل کرنے کے لیے ارجن پنوار مہورون سنگھ یادو اور اس لاری کے اونر رامل لال اور ملزمین آرمور پہنچنے پر پولیس نے انہیں امبیڈکر چوراہے پر گرفتار کر لیا۔ اے سی پی نے بتایا کہ اس میں ملوث ایک اور ملزم مفرور ہے۔ انہوں نے اس کیس کی یکسوئی کے لیے بھیم گل سرکل انسپکٹر وینکٹیشور لو، مورتا مرتیا راجو، مینڈور سب انسپکٹر سری نواس، اے سی پی نے ان کی ستائش کرتے ہوئے ریوارڈ سے نوازا۔ ضلع نلگنڈے کے کیتھی پلی منڈل کے انپومولا میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ماں اور بیٹا ہلاک ہو گئے۔ جمعہ کی صبح کی اولین ساعتوں میں ایک تیز رفتار کار نے کنٹرول کھو دیا اور ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی۔ بعد ازاں گاڑی میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 2 افراد موقع پر ہی جل گئے اور دیگر 2 شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ آگ پر قابو پا لیا گیا اور متاثرین کو گاڑی سے باہر نکال لیا گیا۔ زخمیوں کو نکریکل کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ بعد ازاں انہیں بہتر علاج کے لیے نارکٹ پلی کامینی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت ماں کرونا اور بیٹے فنی کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام متاثرین سوریا پیٹ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ حیدرآباد سے سوریا پیٹ جاتے ہوئے پیش آیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ کریم نگر بائی پاس روڈ کے قریب رضوی چمن کے پاس ایک گودام میں بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ بھڑکنے کے واقعے کی مقامی لوگوں نے فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر 3 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ تھیلے کے گودام میں آگ جمعرات کو آدھی رات کو لگی تھی۔ گودام سے زبردست آگ لگنے سے مقامی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے سے تقریباً 1 کروڑ روپے کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑی مقدار میں سونا ضبط کیا گیا۔ کسٹم حکام نے دبئی سے حیدرآباد آنے والے مسافروں کی تلاشی لی۔ اس موقع پر ایک مسافر کے پاس سے 957 گرام سونا، جو کہ غیر قانونی طور پر منتقل کیا جا رہا تھا، برآمد کر لیا گیا۔ حکام نے اسے پکڑ لیا۔ حکام نے بتایا کہ ضبط کیے گئے سونے کی مالیت 46,53,000 روپے ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے۔
ضلع کریم نگر میں ایک نوجوان نے زنخے سے شادی کر لی۔ ضلع کریم نگر کے جم کنٹا منڈل میں رہنے والی ٹرانسجینڈر دیویا کی شادی ضلع جگتیال کے ایک نوجوان ارشد سے ہوئی ہے۔ اگرچہ اس شادی کے لیے ارشد کے گھر والے نہیں مانے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور روایتی طریقے سے شادی کر لی۔ ارشد کو جم کنٹا منڈل کے وینونکا میں رہنے والے ٹرانسجینڈر دیویا سے محبت ہو گئی تھی۔ دیویا نے ارشد کے لیے اپنی سرجری کروائی۔ اگرچہ ان کے والدین اور رشتہ داروں نے ان کی شادی کی حمایت نہیں کی، لیکن ارشد نے شادی پر رضامندی ظاہر کی اور دونوں نے شادی کر لی۔ دیویا کا کہنا ہے کہ وہ ارشد کی محبت سے انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ارشد نے کہا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا۔ گھر میں شادی کی روایتی تقریب کے بعد ان دونوں نے سری سیتا راما چندرا سوامی مندر میں ایک دوسرے کو پھول پہنا کر شادی کر لی۔ سپریم کورٹ نے برقی چوری کے معاملے میں ایک شخص کو 18 سال کی سزا سنانے والی نچلی عدالتوں کے ذریعے دیے گئے فیصلے کو غلط قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کی سزا کو کم کر کے 2 سال کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ برقی چوری قتل کا جرم نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہائی کورٹ نے مناسب فیصلہ نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش کے اکرام نامی شخص کو سن 2019 میں برقی چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں اس کے خلاف کل 9 مقدمات درج کیے تھے۔ 2020 میں اس کی تحقیقات کرنے والی ٹرائل کورٹ نے اکرام کو تمام 9 مقدمات میں قصوروار پایا۔ فیصلے میں ہر کیس کے لیے 2 سال کی سزا کے ساتھ مجموعی طور پر 18 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ NIA نے تمل ناڈو کے نیلاپٹائی میں ایک آٹو ڈرائیور کے گھر پر دھاوا کیا۔ ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے تعلق کے شبے میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکاروں نے آٹو ڈرائیور عمر شریف کے گھر کی تلاشی لی۔ حکام نے انکشاف کیا کہ اس موقع پر ان کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کے قریب سلمبم آرٹ سکھا رہا تھا۔ اس سال 28 ستمبر کو مرکزی حکومت نے PFI اور اس سے منسلک تنظیموں پر پابندی لگا دی تھی۔ PFI پر نوجوانوں کو کراٹے کے نام پر دہشت گردی کی تربیت دینے اور معصوم نوجوانوں کو دہشت گردی کی جانب ترغیب دینے کا الزام ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آئے چونکا دینے والے واقعے میں 12 سال کا بچہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ریاست میں اس طرح کا یہ پہلا کیس ہے جس میں اتنی کم عمر کے بچے کے قلب پر حملہ ہوا۔ منیش نامی لڑکا مقامی اسکول میں 4تھی جماعت میں زیر تعلیم تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسکول جانے کے لیے اسکول بس میں سوار ہوا، جس کے ساتھ ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ اسے علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے CPR کے طریقے کے تحت اس کی سانس بحال کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی اور بچہ فوت ہو گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اتنی کم عمر میں قلب پر حملے کے کیسز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بچے کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ ان کا بچہ صحت مند تھا، اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان نے ان کی آنے والی نئی فلم پٹھان کے خلاف جاری احتجاج پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا میں زہر پھیلایا جا رہا ہے اور اسے ختم کرنے کے مثبت جذبات کی ضرورت ہے۔ 28ویں کولکتہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں اجتماعی بیانیہ سوشل میڈیا سے طے ہو رہا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ آج سینما کو اور زیادہ اہم رول ادا کرنا ہے۔ شاہ رخ خان نے کہا کہ اکثر سوشل میڈیا بعض تنگ ذہن افراد کے خیالات کے ذریعے چلایا جاتا ہے، جس سے انسانی مزاج محدود ہوتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال سے منفی جذبات بڑھ رہے ہیں اور اس کی تجارتی قدر و قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی کاوشوں سے اجتماعی بیانیہ متاثر ہو رہا ہے اور وہ تباہ کن اور انتشار پسند بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت دنوں سے نہیں ملے، لیکن اب دنیا معمول پر لوٹ رہی ہے۔ ہم سب خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ دنیا چاہے کچھ بھی کر لے، میں اور آپ اور دنیا کے تمام مثبت لوگ زندہ دل ہیں۔ پیٹرول کی دولت سے مالا مال مملکت سعودی عرب ترقی کی راہ میں ہمہ جہت شعبہ جات آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک تازہ اطلاع ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے میڈیکل کی بہترین یونیورسٹیوں کی فہرست جاری کی ہے۔ اس میں سعودی عرب کی 2 یونیورسٹیز شامل ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق میڈیکل کی تعلیم میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سر فہرست ہے، جبکہ کیمبرج یونیورسٹی میڈیسن کی تعلیم میں دوسرے نمبر پر ہے۔ فہرست میں امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی تیسرے، برطانیہ کا امپیریل کالج چوتھے، چین کی چنڈوا یونیورسٹی پانچویں، امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی چھٹے، کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی ساتویں، برطانیہ کی UCL یونیورسٹی آٹھویں، امریکہ کی ایل یونیورسٹی نویں اور کنگز کالج لندن 10ویں نمبر پر ہے۔ عرب دنیا میں میڈیسن کی تعلیم دینے والی 10 بہترین یونیورسٹیز میں سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کو عرب دنیا کی بہترین یونیورسٹی تسلیم کیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر اس کا نمبر 94واں ہے۔ عرب دنیا کی دوسری بہترین یونیورسٹی امام محمد بن سعود یونیورسٹی کو قرار دیا گیا، جبکہ عالمی سطح پر اس کا نمبر 101واں ہے۔
अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद स्कूल से लापता कम उम्र लड़की की नाश तालाब से दस्तयाब। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 किलो सोना पकड़ा गया। बर्फी चोरी करने 18 साल कैद की सज़ा सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट हुई बरहम। और मेडिकल की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में सऊदी अरब की 2 जामियात शामिल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।